موت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ملاوٹی غذا بیکار ہو جائے، غلط ملاوٹی غذا ہو جائے، تو انسان کی زندگی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتی، جو کہ ایک ایوریج عمر ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ لیکن اگر ملاوٹی عقیدہ ہو جائے تو پھر انسان کا روحانی مدافعتی نظام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یعنی ملاوٹی غذا کے ذریعے ہمارا جسم اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، اور اگر ملاوٹی عقیدہ ہو جائے تو پھر ہم اپنے روحانی طور پر اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور عزیزان محترم، بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ ہماری قوم کا مدافعتی نظام روحانی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہے، امیون سسٹم سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ مدافعتی نظام کہا جاتا ہے اندرونی طاقت کو، اس لیے کہ جس کے جسم میں اندرونی طاقت مضبوط ہوتی ہے تو اس کا جسم بیماریوں سے لڑتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، اندرونی طاقت ہوتی ہے، تو بیماری اس پر جلدی اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے گھر میں کہتے ہیں بچہ نازک مزاج کا ہے، یہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اسے نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کا اندرونی مزاج مضبوط ہے، اس پہ کسی چیز کا جلدی سے اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے روحانی مزاج بھی ہوتا ہے۔ باقی قوموں سے ہماری قوم کا روحانی مزاج، روحانی طاقت، اندرونی مزاج اور ہمارا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارا عالم، ہمارا پیشوا، ہمارا رہنما یہ کہہ رہا ہو کہ فلاں کے ہاں مت جانا، ایمان کمزور پڑ جائے گا، فلاں کا مت کھا لینا، بدعت ہو جائے گا، جبکہ دوسرے قوم کے رہنما اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ فلاں کی مجلس میں مت چلے جانا، بدعت ہو جائے گا، فلاں کے نظر مت کھا لینا، بدعت ہو جائے گا، فلاں کے گھر مت جانا، تھوک کے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہماری قوم کا نمائندہ ان کے یہاں چلا گیا، مدافعتی نظام بڑا کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر ان کے عقیدے میں شامل ہو جائے۔ لیکن ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جو ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے اماموں نے، ان مجالس نے اتنا مضبوط کر دیا ہے، اب ہمارے رہنما کبھی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ فلاں کے پروگرام میں مت جانا، فلاں کے اجتماع میں مت جانا، فلاں کے جلسے میں مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر فرق ہی نہیں پڑتا، ہم کہیں بھی جائیں گے لیکن ہمارا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہے کہ اپنے عقیدے سے ہٹیں گے نہیں، بلکہ دوسرے کو ہی اپنے عقیدے میں لے آئیں گے، لیکن کبھی اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا روحانی مدافعتی نظام ہے کہ جو ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے اماموں نے اور ان کے بعد ہمارے علماء حضرات نے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ ہم کہیں بھی جائے، جاگرن میں چلے جائے، چرچ میں چلے جائے، مندر میں چلے جائے، جلسے میں چلے جائے، ہم کبھی اپنے مزاج کو بدلیں گے نہیں، بلکہ دوسروں کے عقیدے ہم تبدیل کر کے اپنے یہاں لے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہی حقیقی عقیدہ ہے اور باقی ملاوٹی عقیدے ہیں۔ بس میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں، 4 مصروں کے ذریعے مولانا کو بلا رہا ہوں۔ کہ نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا، نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا، ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ اور ولایت کا علی کی یہ بھی اگر انکار کر دیتا، ولایت کا علی کی اگر یہ بھی انکار کر دیتا، تو پھر یہ خاک کا پتلا کبھی آدم نہیں ہوتا، تو پھر یہ خاک کا پتلا کبھی آدم نہیں ہوتا۔ اور بنا ہے کربلا کی خاص مٹی سے ہمارا سر، بنا ہے کربلا کی خاص مٹی سے ہمارا سر، در حیدر سے ہٹ کر یہ کہیں بھی خم نہیں ہوتا، در حیدر سے ہٹ کر یہ کہیں بھی خم نہیں ہوتا۔ اور خدا کا شکر زینب نے دیا فرش غم ہم کو، خدا کا شکر زینب نے دیا فرش غم ہم کو، اگر زینب نہ ہوتی تو یہ ماتم نہیں ہوتا، اگر زینب نہ ہوتی تو یہ ماتم نہیں ہوتا۔ اور انہی مصروں کے سائے میں التجا کر رہا ہوں مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ سے، وہ آئے
اور مومنین کے قلوب کو